ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح کرنا اور صلح کرانا یہ قرآنی حکم اور نبوی طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو میاں بیوی میں گروہوں میں صلح کرانے کے لیے جو جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ صلح کرانے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندوں میں صلح کراتا ہے، چاہے بندوں کی بندوں سے یا بندوں کی اللہ سے۔ بندوں کی اللہ سے صلح یہ ہے کہ توبہ کرواتا ہے، اور بندوں کی بندوں سے صلح یہ ہے کہ معافی تلافی کرا کے ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ہمیں سوئی دھاگا کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہیے، نہ کہ کینچی کا کام کریں کہ توڑیں ان کو اور آپس میں ان کی نفرتیں پیدا کریں۔ بالخصوص طور پہ عملیات کے منسلک لوگ جو ہے، وظائف اور تعویذ دینے والے، وہ اکثر جو ہے وہ نااتفاقی کا باعث بنتے ہیں کہ آپ پہ فلاں نے یہ عمل کیا، فلاں نے آپ پہ جادو کیا، اس طرح کی باتیں کر کے ان میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں۔ تو صلح کرانا، اگر دو گروہوں میں، دو خاندانوں میں، دو افراد میں یا میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں صلح نہیں ہو رہی تو آپ یہ عمل مجرب پڑھیں، اللہ ان کے درمیان صلح کی راہ ہموار کرے گا۔ وہ قرآن حکیم کی آیت کا جز ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ یہ جملہ آپ نے 70 بار پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ چند دن تک یہ عمل کریں، 70 بار اس جملے کو پڑھیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، خود قرآن نے بھی کہا، اور پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ ان میں محبت پیدا کر دے گا اور صلح پیدا فرما دے گا، نفرتیں ختم کر دے گا، اور ان کے درمیان جب صلح ہو رہی ہو تو یہ جملہ آپ دل میں پڑھتے رہیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد اللہ رب العزت اس کے برکت سے اس پنچاہت میں، اس جرگے میں آپ کے حق میں فیصلہ فرما کر صلح کی راہ ہموار کر دیں گے، اور یہ آپس کے جھگڑے، یہ فساد جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس عمل مجرب کو اختیار کریں اور اس کو بتائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں پریشانیاں زائل ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔